14 اگست 1947 منزل نہیں، ایک سفر کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جس میں لاکھوں لوگوں نے خواب کو پورا کرنے کی خاطر اپنی جان اور مال کی قربانی دی، ایک ایسی سرزمین کا خواب جہاں ان کی آئندہ نسلیں عزت و وقار کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر سکیں، جہاں ہر کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، جہاں قانون سب کے لیے برابر ہوگا، جہاں کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہ غلامی کی آزادی میں تبدیلی کا سپنا تھا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر افسوس یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ تحریک پاکستان کی قیادت کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی سازشوں کے ایسے جال بنے گئے کہ منزل کی جانب جانے والا قافلہ بھٹک کر کہیں اور نکل گیا۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار، کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ اب ایک بار پھر ایک نئے خواب کے چرچے ہیں، ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ الیکشن 2018 میں عمران خان کی کامیابی نے ایک بار پھر قوم کی شکستہ امیدوں اور امنگوں میں جان ڈال دی ہے۔ تحریک انصاف کی یہ کامیابی 22 سالہ طویل جدوجہد کا نتیجہ ہے اور اس کا مرکز عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو کہ ان کو 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے چھوٹے صاحبزادے جو انوار الحق تھے، انہوں نے ٹیلی فون کر کے یہ کہا تھا جب محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا کہ ان کے والد چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ گورنمنٹ جوائن کریں، کیا آئیں وزیر بنیں۔ تو عمران خان نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت سسیکس جو کاؤنٹی ہے، انگلش کاؤنٹی، اس کے لیے کھیلا کرتے تھے۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا اس ٹیلی فون کال کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک تو محمد خان جنیجو کو عمران خان بہت پریز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دو کام محمد خان جنیجو نے بہت اچھے کیے، پاکستان کی سیاست میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو ہے جو بہت سے خود انہوں نے لیٹ فرام دا فرنٹ اور سادگی اپنائی اور چھوٹی گاڑیوں پہ خود بھی انہوں نے ٹریول کیا اور دوسروں کو بھی نصیحت کی کہ اس میں ٹریول کریں۔ دوسری انہوں نے جنیوا ایکارڈ جو ہے افغانستان میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ تو ضیاء الحق کے بارے میں عمران خان کے خیالات اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے لیکن پولائٹلی انہوں نے ڈکلائن کیا۔ 93 میں ان کو اس وقت کے ISI کے چیف جنرل حمید گل نے اپروچ کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ سیاست میں آئیں، کیونکہ اس وقت وہ عمران خان ریٹائر ہو چکے تھے کرکٹ میں، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں، سیاست میں آئیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ہم اچھے لوگوں کو چاہتے ہیں اور بے نظیر اور نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے ان سے ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے۔ تو اس طرح کے تاثر، اور اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ واقعہ بہت مشہور ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے اپروچ کیا عمران خان کو، کچھ نے اپروچ کی عبدالستار عیدی کو، مرحوم کو، اور ستار عیدی صاحب اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ وہ لندن چلے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک نصیحت لکھی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کس طریقے سے دھمکی دی گئی۔ اس کے بعد ایک واقعہ جو عمران خان نے ذاتی طور پہ مجھے بتایا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ واقعہ وہ تھا کہ جب وہ PTV کے لیے اپنا جو شوکت خانم کا ہاسپٹل کا ان کا خواب تھا، اس اسپتال کی فنڈ ریزنگ کے لیے انہوں نے PTV سے ٹائم مانگا تھا، اور اسی کے سلسلے میں ایک مرتبہ وہ بلاول ہاؤس بھی گئے، لیکن ملاقات بے نظیر سے نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ اس وقت ان کی پہلی ملاقات آصف علی زرداری سے ہوئی تھی، لیکن کوئی خاص پذیرائی ان کو نہیں ملی۔ پھر انہوں نے ٹائم سلاٹ مانگا PTV سے تو ان کو مل گیا، اور پھر آخری منٹ پہ
وہ کینسل کروا دیا گیا. تو اس وقت عمران خان کے بقول انہوں نے یہ کہا کہ اگر شوکت خانم کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے, سوشل ورک کرنا ہے, تو یہ ممکن نہیں لگتا کہ وہ سیاست کے بغیر یہ کام کر سکیں گے. ان کے چند ساتھی جو کراچی میں جن ساتھیوں کو میں جانتا ہوں ان میں ناظم ایف حاجی صاحب تھے اور عمران اسماعیل تو پرانے تھے, ڈاکٹر عارف علوی تھے, یہ لوگ تھے. وہ انہوں نے عمران خان نے جب پہلی مرتبہ پارٹی کا خیال ظاہر کیا اور ان کی پہلی میٹنگ زمان پارک میں جو ان کا گھر ہے ادھر ہوئی, اور غالباً 15 سے 20 افراد تھے, اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا ایز سچ سیاست سے سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اس میں ان کے کچھ ذاتی روگ تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ اس چیز کو سوچ رہے تھے کہ ہمیں سوشل ورک اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں سیاست میں آنا چاہیے. اور پھر 96 میں ہی غالباً ایک جب زمان پارک میں یہ پارٹی بنی, اس کی پہلی پریس کانفرنس پھر لاہور کے ہی ایک ہوٹل میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد ان کا جو تجربہ رہا ہے وہ ظاہر ہے 22 سال میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی, بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے, لیکن آج وہ ایک اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت انہوں نے اپنی پارٹی کو بنا لیا ہے. تو یہ بہت کم مثالیں ہمیں اس طریقے سے اس جدوجہد کی ملتی ہیں, ماضی میں رہی ہیں, لیکن اس طریقے سے عمران خان نے کو اپنا عروج حاصل ہوا ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں. عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے اس کو آپ بنیادی طور پہ 2 حصوں میں رکھ لیں. ایک تو وہ دور جب کہ جنرل مشرف موجود تھے, 8 سال کا دور, اور ایک فوجی حکومت تھی, اور پھر ہے اس کے بعد کا دور جو کہ جمہوری حکومتیں آئیں, الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں, اور وہ 10 سال کا یہ وقت ہے. جو وقت جنرل مشرف کے دور کا آپ اس پیریڈ کو اگر آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جدوجہد سے زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ اگر کوئی جنرل مشرف کو قائل کر سکا, اس کی خوشنودی حاصل کر سکا, تو وہ بڑی جلدی اس کو منزل مقصود تک پہنچایا جا سکتا تھا اگر وہ ان کے معیار پہ پورا اترتا ہے اور ان کی ڈیمانڈز پوری کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ آؤٹ آف بلو پکڑ کے تو شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنایا گیا. کہ شوکت عزیز کا کوئی پولیٹیکل بیس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, کوئی جدوجہد اس میں شامل نہیں تھی. تو میرے خیال میں وہ وقت یہ تھا کہ صرف عمران خان کو ایک مقصد کے ساتھ چپکے رہنے کی ضرورت تھی, ورنہ وہ اگر ڈسکریج ہو کے اس وقت چھوڑ جاتے یہ سوچ کے کہ مجھے تو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی لہٰذا میں اب سیاست سے ہٹ جاؤں, جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اسی طرح کہ یا وہ کسی بڑی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں یا سیاست چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ پھر ان کا ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ جب جمہوری دور آیا تو پھر صحیح معنوں میں ایک جدوجہد شروع ہوئی, ان کی سیاسی جدوجہد, اور اس میں بہت سارا رول میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے جو کہ ڈیلیور نہیں کر سکی. عمران خان نے 2-3 چیزوں پہ زور دیا اور وہ نعرہ لگایا اس نے, ٹھیک ہے, عوام نے اس کو سنا, عوام نے اس پہ اس کے کان دھرا, تائید کی, لیکن اس جدوجہد میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول ان 2 پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جنہوں نے دبا کے کرپشن کی, ملی بھگت کی اور عمران خان کو موقع مہیا کیا کہ وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو ایک صاف ستھرا سیاستدان ثابت کر کے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکے. ایک چیز ہوتی ہے اینٹی انکمبنسی, ٹھیک ہے, لوگ تنگ آ جاتے ہیں ایک پارٹی سے یا دوسری پارٹی سے. میرا خیال ہے کہ ایک حساب سے عمران خان کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اب دیکھیں, اب آپ فار ایگزامپل کسی بھی پی ٹی آئی کے, اگر میں جالے کا لفظ استعمال کروں, کسی بھی پی ٹی آئی کے جالے سے آپ بات کریں, ٹھیک ہے, تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے مطلب تھوڑی سی آپ کو آبجیکشن ہوتی ہے, جیسے فرض کریں کہ آپ نے اس بندے کو ایم این اے کی ٹکٹ دے دی اور یہ ڈیزرو نہیں کرتا, تو آپ جتنی بھی تنقید کریں تو آخر کار جب ساری آپ کی آرگیومنٹس ختم ہو جاتی ہے تو آخری آرگیومنٹ وہ آپ کو کیا دیتی ہیں کہ یار دیکھیں باقیوں کو تو آزما لیا نا, تو ان کو بھی آزما لیں. تو میرا خیال ہے مین وجہ یہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی باتیں ہیں کہ کوئی پرسنل کرپشن کے کیسز ایز سچ نہیں آئے سامنے. یوتھ کو بھی موٹیویٹ کیا ہے, اور یوتھ کو موٹیویٹ کرنا نئی پارٹیوں
का ही काम होता है। जो पुरानी पार्टियां होती हैं वो थोड़ी सी सुस्त भी हो जाती हैं, थोड़ी थक भी जाती हैं, अपनी जो किचन कैबिनेट है और अपनी जो एक महदूद किस्म की मशावरत है उसमें वो फंस जाती हैं। तो जब भी एक नई पार्टी आती है तो कुछ एक जोश या एक जुनून थोड़ा सा अपने साथ ले आती है जिससे भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मतलब बहुत ही एक सिंपल किस्म की एक्सप्लेनेशन दे तो मेरी नजर में ये क्रिकेट के मैदान से सियासत में कदम रखने वाले इमरान खान को दुनिया पहले एक फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की कामयाब क्रिकेट कैप्टन की हैसियत से जानती थी। 1971 में इमरान खान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, मगर क्रिकेट के मैदान में भी उन्हें तवील जिदोजहद करना पड़ी। 3 साल बाद 25 जुलाई 1974 को इमरान खान ने अपनी पहली टेस्ट विकेट हासिल की, जब उनकी गेंद पर बरतानवी खिलाड़ी टोनी ग्रेग विकेट कीपर वसीम बारी के हाथों कैच आउट हुए। And that's out caught behind the partnership for Elton, and at last Imran has got a wicket and they're all rushing up to congratulate him. Well, a good wicket indeed too, that of Tony Greig, caught behind by Wasim Barry, and the first wicket in Test match cricket for Imran Khan. इमरान खान क्रिकेट के मैदान में तेजी से कामयाबियों और शोहरत की मंजिलें तय करते चले गए और दुनिया भर में एक हीरो समझे जाने लगे। उनके चर्चे ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत और बर्तानिया से लेकर वेस्ट इंडीज तक होने लगे। Welcome to Lords. Imran Khan has done more to interest the fairer sex in cricket than any other player. In the World Cup, Imran Khan was a hero. In Pakistan, he's a king, almost a living god. Imran Khan once captained his country at cricket. Now the talk in Pakistan is of him leading his country again, perhaps as Prime Minister. This is not the MCG or Lords. This is a mosque, and this Muslim worshipper is Imran Khan. He hit that ball to deep mid-wicket. 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह ने इमरान खान की शोहरत को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। इस कामयाबी ने उन्हें पाकिस्तानी कौम का एक ऐसा हीरो बना दिया जिस पर सबको फख्र था। क्रिकेट के साथ ही इमरान खान की जिंदगी का एक और पहलू सामने आया जब उन्होंने शौकत खानम अस्पताल की तामीर के लिए कोशिशों का आगाज किया। इस बड़े मंसूबे की फंडिंग के लिए इमरान खान पाकिस्तान की गली कूचों में अवाम के पास गए। शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर के लिए फंड रेजिंग में इमरान खान का साथ सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आम गरीब अवाम ने दिया। इस तजुर्बे ने इमरान खान के दिल में सियासत के मैदान में उतरने का ख्याल पैदा किया। इमरान खान ने अपनी आप बीती मैं और मेरा पाकिस्तान में लिखा है, इस तजर्बे ने मेरी आंखें खोल दी। इस मुल्क के लोगों में कितनी सलाहियत और खैर पोशीदा है। अब बहुत शिद्दत के साथ मुझे एहसास हुआ कि सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। आम पाकिस्तानियों की फैयाजी ने मुझे शशदर कर दिया। वो सैलाब की तरह मेरी जीप की तरफ दौड़े चले आते जहां मैं चंदे का डब्बा लिए बैठा होता। मर्दों ने अपनी घड़ियां उतार दी और खवातीन ने खिड़कियों से अपने जेवर मुझ पर फेंक दिए। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तानियों का हॉस्पिटल है और पाकिस्तानियों ने खुद बनाना ये हॉस्पिटल। अस्पताल की तामीर में एक तरफ सरकार की तरफ से पैदा करदा दुश्वारियां और दूसरी जानिब आम पाकिस्तानी की हैरान कुन फैयाजी। मुझे अंदाजा हुआ कि करप्शन और पाकिस्तान की बिगड़ी हुई नौकरशाही से लड़ते हुए पाकिस्तान में कामयाबी का हुसूल किस कदर दुश्वार होता है। Richard, who's come from Australia, 60 minutes. Prime Minister, a great pleasure to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you very much indeed. Is it your first visit? Yeah, no, second. Are you proud of the young boy? Oh yes, they've seen you. And if he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid.